حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب اور بدبخت قوم ایمان نہیں لائی، طرح طرح سے آپ کی تحقیر کرتی، تذلیل کرتی، مختلف طریقوں سے نوح علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دیتی، کئی طریقوں سے ستاتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ظالموں نے نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ خود سے یہ جانا کہ اب تو یہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں، تو ان کو کپڑوں میں لپیٹ کے ان کے گھر کے اندر ڈال کے تو چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو صحت تندرستی عطا فرماتا، پھر وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ گھر سے نکلتے اور پھر تبلیغ کرتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا گلا گھونٹتی آپ کی قوم، آپ کا دم گھٹنے لگتا، بے ہوش ہو جاتے، اور اذیتیں اور تکلیفیں قوم دے دے کر یہ سمجھتی کہ آپ جو پیغام حق دے رہے ہیں اس سے رک جائیں گے، لیکن آپ نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو بخش دے اور انہیں ہدایت عطا فرما کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ قوم کا حال یہ تھا کہ جب بوڑھا باپ مرنے لگتا تو وہ اپنے بچوں کو بلاتا اور وصیت کر کے مرتا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بچوں کو کہتا کہ یہ پرانے دور کے پاگل ہیں، العیاذ باللہ، ان کی کسی بات کو تم نے نہیں سننا، نہ ان کی باتوں میں آنا ہے۔ یہاں تک کہ نسل در نسل لوگ آپ کو اور آپ کی تبلیغ کا انکار کرتے رہے، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے، آپ مسلسل ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور آپ کو بتا دیا کہ اے پیارے نوح، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ مومن ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی بندہ آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جتنے ایمان لے آئے وہ ہو گئے مومن، اب اس کے بعد آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا کہ اب نوح تم ایسے کرو، ایک کشتی بناؤ، اور کشتی بناؤ اور اس کشتی میں کیا کرنا ہے یہ بعد میں تمہیں بتائیں گے، ایک طوفان کے ذریعے اس قوم کو غرق کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اب اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی کہ جب یقین ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ۔ چنانچہ آپ نے ساگوان کے درخت لگائے، 100 سال تک وہ درخت پروان چڑھتے رہے، اس کے بعد ان درختوں کو کاٹا اور کشتی بنانی شروع کر دی۔ 100 سال لگے کشتی بنانے میں، 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی، اور اس کے 3 طبقات بنائے، 3 منزلہ کشتی نوح علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے تیار کی۔ سب سے جو نچلا طبقہ تھا وہ درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کے لیے مقرر کیا، درمیانی طبقہ وہ جانوروں اور چوپایوں کے لیے مقرر کیا، اور سب سے بالا اوپر والا جو طبقہ تھا وہ اپنے لیے اور مومنوں کے لیے اس میں رہنے کے لیے جگہ بنائی۔ 100 سال میں یہ شاندار کشتی تیار ہو گئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو قرآن کریم فرماتا ہے قوم آپ کے پاس آ کے مذاق اڑاتی اور آپ سے آ کے کہتی کہ اے نوح، تم تو کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب بڑھئی بن گئے، اب ترخانوں والا کام، بڑھئی والا کام شروع کر دیا۔ تم کہتے تھے میں نبی ہوں، کوئی گزرتا کافر اور دیکھتا تو وہ کہتا کہ نوح العیاذ باللہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، ہمارے علاقے میں تم کشتی بنا رہے ہو، یہاں پانی تو ہے کوئی نہیں۔ مذاق اڑاتے، اذیت اور تکلیف دیتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر انہیں فرماتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جب طوفان آئے گا
اور تم اس میں غرق ہو رہے ہوگے تو تب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ طوفان آ گیا، کشتی میں آپ نے درندوں، چرندوں، پرندوں، حشرات الارض اور ہر قسم کی مخلوق کا نر اور مادہ جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ خود اس کشتی میں سوار ہوئے، دو بیویاں تھیں آپ کی، ایک مومنہ بیوی تھی، ایک کافرہ تھی۔ مومنہ بیوی اور اس کے تین بیٹے، حام، سام، یافث، اور ان تینوں بیٹوں کی بیویاں، تین بہو، ان تینوں بیٹوں کو، ان کی بیویوں کو، اپنی مومنہ بیوی کو اور اپنے آپ کو، یہ 8 لوگ بنے، اور 72 لوگ مومن اور مومنات اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے۔ تو 80 لوگوں کا یہ قافلہ اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ ایک بیوی تھا، کا نام تھا واعلہ، کافرہ تھی، اور اس سے ایک بیٹا بھی تھا، وہ منافق تھا، مسلمانوں کے ساتھ ملتا تو کہتا مومن ہوں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، کنعان اس کا نام تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور پانی میں غرق ہو گئے۔ اب روایت کے اندر آتا ہے، تفسیر ساوی کے اندر ہے، جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سانپ اور بچھو سوار ہونے لگے، آپ نے ان دونوں کو روک لیا۔ نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کو روک لیا سوار ہونے سے۔ ان دونوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو کشتی میں سوار کر لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی سلام علی نوح فی العالمین اس کی تلاوت کر لے گا، پڑھ لے گا، ہم دونوں اس بندے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کوئی بندہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھے تو سانپ اور بچھو نے وعدہ کیا کہ ہم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس وعدے پر نوح علیہ السلام نے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ طوفان میں کشتی سواروں کے علاوہ ہر مخلوق غرق ہو گئی۔ آپ کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی جو عراق کے قریب ہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی میں سے اترے، آپ کی قوم مومنین کشتی میں سے اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہاں تم آباد ہو جاؤ، تمہیں اور تمہاری نسل کو ہم برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس دوسری بستی کے اندر نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم آباد ہوئی، اور وہاں سے پھر نسل انسانی کا اور ساری مخلوق کا دوبارہ سلسلہ آگے چلا۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔